انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 270ویں آیت 270th ورس 270ویں آیت شروع ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو تم خرچ کرو، او یا نذرتم من نذر، تم جو منت کرو، فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلمہ، اسے جانتا ہے۔ ہمارا ہر خرچ اللہ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے۔ یہاں اچھے خرچ کی بات نہیں ہے، جو بھی خرچ کریں، بھلائی میں خرچ ہوا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ ہوا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، سنیما کی ٹکٹ خریدنے میں خرچ ہوا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، شراب پینے میں خرچ ہوا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کا پیسہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ خرچ ہوتا ہے تو بیوی بچوں کو پالنے میں خرچ ہوتا ہے، ماں باپ پر خرچ ہوتا ہے، مسجد پر خرچ ہوتا ہے، غریبوں پر خرچ ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ہے، اور یہ آیت ان کو خوشخبری دیتی ہے جن کا پیسہ صرف اور صرف حلال کاموں میں، اللہ کو خوش کرنے کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور آج سے توبہ کرنا ہے ان لوگوں کو، ہم میں سے جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، ایک ایک پیسہ نوٹ ہو رہا ہے۔ نذرتم من نذرین، یہ ہے منت مانگنا، ایک ہے قسم کھانا۔ یہاں قسم کھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہاں منت مانگنے کے بارے میں ہے۔ منت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرنا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ عبادت کروں گا۔ اور وہ جو منت مانگیں گے وہ گناہ کا کام نہیں رہنا۔ میرا کام ہو گیا تو میں 10 آدمیوں کو شراب پلاؤں گا، یہ نہیں رہنا۔ خراب کام کروں گا، میں منت مارا تو میں ڈسکو کو جاؤں گا، یہ کام ہو گیا تو میں کوئل کو جا کو پینٹ ماروں گا۔ حرام کاموں کی منت نہیں چلے گی، اور اسی طرح بیکار کام کی منت بھی نہیں چلے گی۔ منت انہی چیزوں کی ہوگی جو عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کی منت مانگ سکتے ہیں، میں کرا اللہ تو میرا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 10 رکعت نماز پڑھوں گا، 100 رکعت نماز پڑھوں گا۔ روزہ عبادت ہے، روزے کی منت مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے، مسجد کو پیسہ دینا عبادت ہے۔ جو کام عبادت ہے وہ عبادت کے کاموں کی منت ہے۔ جو کام عبادت نہیں ہے، میں پرنگی ملئی پہاڑ کو چڑھوں گا، اللہ میرا کام ہو گیا تو 10 وقت پرنگی ملئی پہاڑ کو چڑھ کو اتروں گا، یہ منت نہیں ہو سکتی۔ یہ عبادت ہے؟ نہیں ہے، ناٹ ویلڈ، اس کو منت نہیں کہیں گے۔ تو منت عبادت میں ہونی چاہیے، اور منت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ منت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور منت کرے، کام ہو گیا تو منت ادا کرنا واجب ہے۔ نہیں ادا کیے، میرا بچے کی طبیعت اچھی ہو گئی، میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، پڑھنا، نو ادر آلٹرنیٹو۔ جوش میں منت مانگ لیتے، بڑی مصیبت میں پھنستے ہی 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، 5 بکرے کاٹوں گا، پل میں اچھی ہو جاتی وہ چیز۔ اب 1 بکرا کاٹنے کا بھی پیسہ نہیں، تو منت مانگیں، 70 وقت سوچ لیں، چھوٹی منتیں مانگیں، 2 رکعت کی مانگیں، میرا اللہ دینے والا ہے۔ 4 رکعت جو کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں، اس کی منت مانگیں۔ جب منتیں مانگنے کے بعد منتیں ادا کرنے کی عادت پڑ جائے، تھوڑا تھوڑا منتوں کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ 10 رکعت، 50 رکعت۔ منت مانگ کر ادا نہیں کیے، کام ہو جانے کے بعد، منت مانگ کر کام ہو جانے کے بعد منت ادا نہیں کیے تو اس کا مار اسی دنیا میں پڑتا ہے۔
اب ہمارے پاس ایک عادت ہے کہ منت مانگے کہ منت ہو گئی تو میں 11ویں میں خرچ کروں گا، فلاں بزرگ کے درگاہ پر خرچ کروں گا۔ غور سے سنیں، منت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، منت حضور سے نہیں ہوتی، منت اللہ سے ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کرنا ہے، اے اللہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں 11ویں کے نام اگر میرا کام ہو جائے تو میں 11ویں کے نام سے غریبوں کو کھلا کر اس کا ثواب غوث اعظم دستگیر کو پہنچاؤں گا۔ منت اللہ کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہر چیز سمجھ گئے تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو منت اللہ کے لیے ہونا، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں اگر میرا کام ہو گیا تو کلم شریف میں جو غریب بیٹھتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ منت کس سے کرنا؟ اللہ سے۔ منت اللہ سے ہی ہوتی ہے اور منت پوری کرنا واجب ہے، اور منت حرام کاموں کی نہیں ہوتی، اور منت صرف ان کاموں کی مانگنا ہے جو کام عبادت ہیں۔ جو کام عبادت نہیں ہے ان کاموں کی منت نہیں مانگی جا سکتی۔ مجھے اتنا کافی ہے منت کے بارے میں۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرو یا جو منت تم مانگو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تو ہر پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کیے، خوشخبری ہے کہ ہر چیز اللہ دیکھ لیا۔ 1 روپیہ بھی اللہ کے لیے خرچ کیے، اللہ جانتا ہے۔ اب رونا نہیں، پیسے چلے گئے، خوش ہو جانا اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح حرام میں، سنیما میں، بیکار میں، اسراف میں کوشش کریں میرے بھائی، ایک بھی پیسہ اسراف نہیں ہونا۔ کبھی ٹاپک پر بیان رکھ لیجئے، اسراف کسے کہتے ہیں؟ آج کل جو شادیوں میں کھانا ڈسٹ بن میں جاتا ہے، اللہ اللہ بچیں۔ 5 منٹ یہ بات بول کر آؤں میں۔ کھانا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کافی ہے، 3 ٹکڑے گوشت کے لے کر 2 ٹکڑے یا 1 ٹکڑا ڈسٹ بن میں جانا گناہ ہے، اسراف ہے۔ لفظ کیا آیا معلوم قرآن میں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رونا آتا ہے آنکھوں سے۔ کئی غریب ایسے ہیں زندگی میں 100 گرام گوشت نہیں ملتا ان کو 1 مہینے میں۔ آپ بکرے کے گوشت کے دکان میں جا کر کھڑے ہیں، عورتیں آ کر 100 گرام گوشت کے لیے کس طرح خسئی سے بولتی رہتی ہیں، چھچڑے نکو ڈالو، چربی نکو ڈالو، ہڈی زیادہ ڈالو نکو۔ اور یہاں ہر شادی میں ہزاروں کا گوشت ڈسٹ بن میں جا رہا ہے۔ حرص نہ کریں، بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی لینا، بیٹھ جائیں بازو، چھوڑنا نہیں۔ اب وہ بچے کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ٹریننگ دے دیے تو 4تھی مرتبہ بچہ چھوڑنے سے پہلے سوچے گا۔ تربیت کریں بچوں کی، تربیت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بچوں کی تربیت؟ کوئی پیسہ بیکار نہ کریں، بے ضرورت کام نہیں کرنا، بے ضرورت خرچہ نہیں کرنا۔ ہر خرچہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پیسہ ہے۔ ہر ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا محشر کے دن۔ 70 مرتبہ سوچیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کیا؟ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کیا؟ دنیا کے لیے ضروری ہے کیا؟ میری آخرت کے لیے ضروری ہے کیا؟ سوچ کر جتنی ضرورت، یاد رکھ لیں ہر ایک مسلمان اس پر عمل کیا نا، کوئی مسلمان محتاج نہیں رہے گا۔ آج اتنے بچے ہمارے کھانا بچپن میں صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے، ایک بچے کو گرو ہونے کے لیے جتنا کھانا چاہیے اتنا کھانا، اتنا پروٹین، اتنا جو بھی ہے وٹامنس وغیرہ نہیں ملنے کی وجہ سے آج بچوں کے سائز چھوٹے ہو جا رہے ہیں۔
جائیے کبھی کپڑوں کی دکان میں جائیے، برقع پہن کر ہماری بہنیں کھڑی رہتی ہیں، دبلی پتلی چھوٹی، یہ سب کیوں ہو گئے؟ کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ کہاں جا رہی ہے امت؟ سنتی تو نہیں قرآن، یہ قرآن تو سنتی نہیں امت۔ امت اپنی ایک چیز عبادت بنا کر بیٹھی ہے، اپنا ایک لائف سٹائل بنا کر بیٹھی ہے۔ کون سکھائے؟ میرے بھائی یہ چیز تم کر رہے ہو نا، یہ خرچ تم کر رہے ہو نا، اس خرچ سے اللہ خوش ہو رہا ہے کہہ رہے ہو نا، کہاں تم نے پڑھا؟ کس حضرت نے تم کو سکھایا کہ یہ خرچ اللہ کے راہ میں ہو رہا ہے؟ میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں 50,000 کا ڈبہ بنا دیا۔ کیا بنا دلا غازی بھائی؟ 20,000 کا ڈبہ۔ عبد الرحیم کے پاس سے 50 روپے لیا، ان کے پاس سے لیا، 20,000 کا ڈبہ بنا لیا۔ کی بھائی لیے؟ اللہ کے واسطے کر توں۔ میرے بھائی بتاؤ، تم کو قرآن میں آیا کہ ڈبہ بنانا 20,000 کا اللہ نے آپ کو حکم دیا 20,000 کا ڈبہ بنانے کا؟ رسول اللہ نے آپ کو کہا کہ 20,000 کا ڈبہ بنانا ہے؟ کہاں سے؟ کون سے دین پر ہو؟ اسلام پر ہو تو قرآن اور سنت ہے اسلام، نے کسی مولوی صاحب نے جو قرآن اور سنت کو پڑھا وہی ہمارا مولوی ہے۔ جو قرآن اور سنت سے بات نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا پیر کہہ لے، وہ شیطان کی جماعت کا پیر ہے، وہ محمدی پیر نہیں ہے۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ ہم سب کو کسی جماعت میں رہنا نہیں ہے، ہم سب کو سچ کے ساتھ رہنا ہے۔ سچ کے خاطر ہم نے جماعتیں بنائی ہیں، سچ کے خاطر ہم سلسلے بنائے گئے، سچ کے خاطر پیری مریدی بنائی گئی۔ سب کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جہاں اللہ اس کا رسول ہے اسی پر دین ہے، اپنی مرضی سے دین نہیں ہے، سمجھے؟ تو آپ خرچ کر رہے ہو، ہر ایک خرچ کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور کہہ رہے ہو کہ خرچ دین کے لیے ہے، مجھے بتانا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا امت محمدیہ کو کہ خرچ دین کے لیے ہے۔ اب ہم چائے پلاتے ہیں تفسیر کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے کیسا ہے چائے پلانا خرچ ہوا۔ یہ لوگ آتے ہیں تفسیر سنتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا چائے پی لیے تو تفسیر سننے کے بعد جو تھکان ہے وہ جائے گی۔ اس طرح بتانا پڑے گا ہر ایک خرچ کے بعد۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ روکیں مجھے، آپ کو پوری اجازت ہے، لیکن مجھے روکنا ہے، مجھے باندھنا ہے تو مجھے قرآن اور سنت سے باندھیں۔ آپ کی مرضی سے نہیں بندھوں گا، میں آپ کی عقل سے مجھے نہیں روک سکتے۔ میں غلطی کروں تو مجھے قرآن اور سنت آپ بتائیں، میں فوراً اپنی بات واپس لے لوں گا، میں معافی مانگوں گا، آپ کے قدم، آپ کے ہاتھ کو چوم کر میں معافی مانگوں گا اگر میں غلط بات کہا ہوں اور آپ قرآن سنت سے مجھے بتائیں۔ نہ قرآن سنتے، نہ حدیث، من گھڑت ہر خرچے کا جواب دینا ہے، ہر خرچے کا جواب دینا ہے۔ تو اب بچوں کو سکھائیں، کھانا کھاتے وقت بچوں کو سکھائیں، خود سکھائیں بھائی، جتنی بھوک ہے اتنا کھانا لیں، ڈریں۔ ایک مٹھی کھانا بھی ڈسٹ بن میں گیا تو دل کو تکلیف ہونا، کم کھانا، اسراف نہیں ہونا۔ کئی غریبوں کو جا سکتا ہے وہ پیسہ، یہ کیوں اسراف کے لیے پیسہ آتا معلوم؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر لیے تو ایسا کام کرنے کے لیے پیسہ رہتا ہی نہیں۔ خیر، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو تم خرچ کرو، جو تم منت مانو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جائے، آیت بیٹھ جائے، آج کے بعد ایک ایک خرچہ کرتے وقت یہ خرچہ میں کر رہا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اندر سے مجھے شیطان کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ وسیم تو بول کو کون سدھرنے والے ہی، اندر سے بولنے کو ہے۔ بے شیطان سن،
ہدایت دینے والا میں نہیں، میرا اللہ تبارک و تعالی۔ اگر اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو تفسیر سے ہٹا کر میرے منہ سے کوئی باتیں نکال رہا ہے، کس دل کے لیے وہ بات نکال رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کر لیں گے نا آج کے بعد انشاءاللہ؟ کیا فاروق، آج کے بعد جو بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ، یہ آیت آ گئی، پھر زندگی میں آیت کب آئے گی معلوم نہیں، پھر میں اس آیت کی تفسیر کروں گا نہیں کروں گا معلوم نہیں۔ یہ آیت کا پیغام کیا ہے؟ ہر خرچ اللہ جانتا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے اللہ رب العزت؟ ہر خرچ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں، اس خرچ کا جواب میں اللہ کو کیا دوں گا۔ کوڈائی کانل کو فیملی کو لے کر جا رہے ہیں، اللہ کو جواب دوں گا میں، اے اللہ تیرے حبیب نے کہا کہ بیوی بچوں کو خوش رکھنا ہے، اس میں تھوڑا خوشی ہوتی ہے، ریفریشمنٹ ہوتا ہے اللہ، اس لیے میں خرچ کیا۔ ہر جائز خرچ، ہر ناجائز خرچ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سوچیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں بچ جائیں گے پیسے غریبوں کو دینے کے لیے، ہر خرچ پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آیت سنا دیا نا اللہ ہم کو، اللہ ہم کو دکھا دیا نا ہدایت۔ مومن ہدایت پاتے ہی اس پر چلنے والا مومن ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، وما للظالمین، اور ظالموں کے لیے نہیں ہے من الانصار، کوئی مدد کرنے والے۔ مطلب کیا؟ اللہ جانتا ہے، اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ، اوپر سے آیتیں چل رہی ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو خرچ کر کر احسان جتاتا وہ ظالم ہے، جو دے کر دل دکھاتا ہے وہ ظالم ہے، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے وہ ظالم ہے، جو خراب چیز غریبوں کو دیتا ہے وہ ظالم ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر دینے سے رک جاتا ہے وہ ظالم ہے، جو اسراف کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو حرام خرچ کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو منت مانگ کر ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو اتنی چیزیں اللہ بتانے کے بعد کہہ رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت تو ظاہر سے یہ دکھا رہی ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ جس طرح خرچ کرنے کو کہا اور جس طرح خرچ نہیں کرنے کو کہا، جو آدمی جس طرح اللہ خرچ کرنے کو کہتا ہے ویسا خرچ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے جس طرح خرچ کرنے سے اللہ نے روکا ہے رک جاتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ کھڑتے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے علماء اس کے جنازے کے لیے آتے ہیں، لوگ اس کے جنازے پر آتے ہیں۔ بھائی اللہ کے راہ میں دیے سو آدمی بھائی انہوں، گنجی کو پیسہ دیے سو آدمی بھائی انہوں، مسجد کو دیے سو پیسہ آدمی بھائی انہوں، ہمارے ماموں بھائی ہماری بچی کی شادی کے ٹائم وہ ساتھ دیے سو بھائی، اس کے مددگار کئی ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی جہاں دینا وہاں نہیں دیتا، جس طرح نہیں دینا وہاں دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں، لیکن یہاں آخرت کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ جس طرح بتاتا ویسا خرچ نہیں کیا، اللہ جس طرح نہیں کرنے کو کہا ویسا خرچ کیے، ان کو دنیا میں بھی کوئی مدد کرتا نہیں۔ اور دوسرا پیغام، ایک ایک آیت پیغام لے کر آ رہی ہے، اس پیغام کو یاد رکھیں۔ کم سے کم جاتے وقت پہلی آیت میں کیا پیغام ملا تھا؟ ہمارا ہر ایک خرچ اللہ جانتا ہے، منت اتنی ہی ماننا جتنی ہم کر سکتے ہیں، منت مانگ کر کام ہو گیا تو کرنا واجب ہے۔ ریکال کریں، منت کے بارے میں کیا بولے سب ریکال کریں، جاتے وقت ریکال کریں۔ اب دوسری آیت آ رہی ہے آج کی 269 پر 1ویں آیت، ان تبدوا الصدقات، اگر تم خیرات کو، صدقات کہتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، ان تبدوا الصدقات، اگر تم خیرات کو اعلانیہ دو، دکھا کر دو، فنعما ہی، کیا ہی اچھی بات ہے، یعنی دکھا کر دے رہے ہیں سب کے سامنے، میں مسجد کو 1000 روپے دے رہا ہوں، دکھا کر دے رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے حضرت دکھاوا نہیں کرنا، دکھاوے کے بارے میں پہلے ہی اللہ بتا دیا، دکھاوا کریں گے تو وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ سب سکھانے کے بعد اب مومن دکھاوا لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا نہیں، اب مومن کیوں دکھا کر دیتا ہے؟ میں 1000 روپے دیا تو عبد الرحیم کو بھی خواہش آئیں گی، حضرت ہو کو انہوں 1000 روپے دیتے ہی نا، ہمیں 2000 دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟
مسجد کے لیے خرچہ کرنا ہے، میں 500 دیتا ہوں. ارے حضرت 500 دیتے ہیں بھائی، ہمیں 5000 دیں گے. تو اگر اب وہ دکھاوے کی نیت اللہ نصیحت کر دیا نہیں کرنا، اب جب دکھائیں گے اس نیت سے نہیں دکھائیں گے، اب دکھائیں گے اس نیت سے کہ دوسرے بھی خرچ کریں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے دکھا کر دو، خیرات دکھا کر دو، کیا ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور تم اسے چھپا دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. دونوں آپشن ہیں، دکھا کر بھی دیکھ سکتے، چھپا کر بھی دیکھ سکتے. علماء کہتے ہیں جو فرض ہے زکوٰۃ، قربانی واجب ہے، جو فرض واجب ہے وہ دکھا کر دو، زکوٰۃ دکھا کر دو، کیونکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے کہ مجھے بھی زکوٰۃ دینا ہے، دوسروں کو بھی خواہش آئے کہ مجھے بھی زکوٰۃ دینا ہے. جو نفل صدقے ہیں وہ چھپا کر دو. ماں باپ کی خدمت دکھا کر کرو کہ دوسروں کو بھی شرم آئے کہ مجھے بھی کرنا ہے. ماں کا علاج دکھا کر کرو، دوسروں کو بھی لیسن ملے کہ میری ماں کا علاج بھی مجھے کرنا ہے. بات جو دوسری چیزیں ہیں جسے دوسروں کو لیسن ملنا نہیں ہے، وہ چیزیں چھپا کر کرو. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور تم چھپا کر فقیروں کو دو، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، ایسا کرو گے تو اللہ کیا کرے گا، تمہارے گناہوں میں سے کچھ برائیاں اللہ مٹا دے گا. ہم سارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا ہمارے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، خاص کر چھپا کر جو خرچ کرتے ہیں، چھپا کر جو گناہ ہوا اللہ اسے مٹا دے گا، مٹا دے گا. گناہ ہو گیا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، ہو گیا، فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں. کسی کو چھپا کر دے دیں، 500 روپے چھپا، 200 روپے چھپا کر دے دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چھپا کر دو تو تمہارے چند گناہوں کو کم اللہ مٹا دے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. وہاں پر اللہ کہا علیم، یہاں اللہ رکھ رہا ہے خبیر. یعنی ایک معنی کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن بتائے گا اللہ تم کیا کیا خرچ کرے، اور اس کا اللہ کے ڈر آتا ہے لوگوں کو. وہاں پر جائز ناجائز دونوں خرچے تھے، یہاں پر صرف جائز خرچے تھے، تو اللہ کو اس کی خبر ہے، سارا انفارمیشن اللہ کے پاس چلا جاتا ہے.